अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-अली, अल-आला, अल-मुतआल। अल-अली का मतलब है बुलंद, अल-आला का मतलब है सबसे बुलंद, अल-मुतआल का मतलब है बहुत बुलंद। सूरतुल हज में अल्लाह ताला का फरमान है, ये बात बेशक इस वजह से है कि बेशक वही हक़ है और बेशक जिसको वो इसके सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, वही बुलंद है, बहुत बड़ा है। सूरतुल आला में फ़रमाया सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की जो बहुत बुलंद है। सूरत रात में फ़रमाया जानने वाला है गैब और हाजिर का और वो बहुत बहुत बड़ा बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला कैसे बुलंद है? अल्लाह ताला अपनी ज़ात में बुलंद है, अस्मा व सिफ़ात में बुलंद है, अपने अफ़आल में बुलंद है, अपने मुल्क में अपनी बादशाहत में बुलंद है, अपने ग़लबे में बुलंद है, अपने दीन व शरीयत में बुलंद है, अपने जलालो की बिरियाई में बुलंद है, इसी तरह से अपने कलिमात में बुलंद है। अल्लाह अपनी ज़ात में अपने अर्श पर मौजूद है जो कायनात की सबसे बुलंद तरीन मखलूक है। सूरत तौहा में फ़रमाया अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी अल्लाह ताला अपनी रहमानियत की सिफ़त के साथ अपने अर्श पर मौजूद है। अर्श की बुलंदी क्या है? अर्श की बुलंदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें इंसान की हैसियत को देखना होगा। इंसान की हैसियत इस ज़मीन की सबसे बड़ी से बड़ी मखलूक़ात के सामने क्या है? जैसे कि पहाड़ के सामने इंसान ज़र्रे बराबर है, इसी तरह से ये पूरी ज़मीन सूरज के सामने क्या है? बिल्कुल ज़र्रे के बराबर। और पूरा सूरज जो है कायनात के सामने क्या है? ज़र्रा बराबर भी हैसियत नहीं रखता। और ये तो एक आसमान दुनिया की बात हो रही है। इसके ऊपर 7 आसमान मौजूद हैं और सातों आसमान के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है। आसमानों पर अल्लाह ताला के अर्श के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे इजाज़त दी गई कि मैं बयान करूं अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों के बारे में। बेशक एक फ़रिश्ते की कान की लो से उसके कंधे तक 700 साल की मुसाफ़त का फ़ासला है, यानी इंसान 700 साल तक सफ़र करता रहे और फिर क्या होगा? फ़रिश्ते के कंधे से कान की लो तक का फ़ासला तय कर सकेगा। तो वो फ़रिश्ता ख़ुद अपनी ज़ात में कैसा बुलंद होगा और जिस अर्श को उठा रखा है वो कितना ज़्यादा बुलंदियों पर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला बुलंद है अपनी ज़ात में। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अपनी ज़ात में अल्लाह ताला बुलंदियों पर अपने अर्श पर मौजूद है, वो अपनी सिफ़ात के साथ हर जगह मौजूद है। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उतरता है हमारा रब बरकत वाला बुलंदी वाला हर रात आसमान दुनिया में, जब बाकी रह जाता है रात का आखिरी हिस्सा, फिर फरमाता है कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे तो मैं उसे बख्श दूँ। तो ये बात इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बुलंदी पर मौजूद है और वहीं से आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में। फिर अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में बुलंद है। सिफ़ात की बुलंदी ये है कि उसकी सिफ़ात में किसी किस्म का कोई नक़्स या कमी मौजूद नहीं है। अल्लाह के जितने भी नाम हैं सब के अंदर उसकी सिफ़ात मौजूद हैं, जबकि सिफ़ात कहीं ज़्यादा है और उसकी जितने भी अफ़ाल हैं उसके अंदर भी काफ़ी हद तक सिफ़ात मौजूद हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात में अल्लाह ताला की बुलंदी के बारे में देखें। अल्लाह ताला अपनी पाकी में बुलंद है, जैसे कि वो सुबहान है, वो पाक है हर किस्म के नक़्स और ऐब से। जैसा वो पाक है वैसा कोई पाक नहीं है। अपनी समात में बुलंद है, जैसा वो सुन सकता है वैसा कोई सुन नहीं सकता। अपनी बसारत में बुलंद है, अपने इल्म में बुलंद है, अपनी तख्लीक़ में बुलंद है, अपने फ़ज़ल में बुलंद है, अपनी अज़मत में, अपनी तारीफ़ में, इसी तरह से अपनी मलकियत में बुलंद है हर तरह से। और फिर बाकी जितनी भी सिफ़ात हैं उन सब के अंदर भी अल्लाह ताला की बुलंदी शामिल है। फिर अल्लाह ताला अपने कलाम में अपने दीन में बुलंद है। अल्लाह की बातें बुलंद तरीन है, इसी तरह से उसने दीन में जो भी अहकामात दिए हैं वो भी बुलंदी रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी किस्म का कोई नक़्स या कमी मौजूद नहीं है।
سورۃ العلیٰ میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند ہے، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، والذی قدر فہدی، جس نے ہدایت دی، جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت دی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، درست بنایا اور پھر اس کو ہدایت دی، اس کو راستہ بتایا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے یعنی اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں، اپنے انبیاء کرام اور صالحین بندوں کو بلندی عطا فرمائی، دنیا میں بھی ان کا نام باقی رکھا اور آخرت کے درجات کی بلندی کی خوشخبری دے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن میں ماہر ہو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یعنی اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے گا تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رتبہ معزز فرشتوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس دو ہی لوگوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا یعنی کہ اپنے کلام کا علم دیا اور وہ دن رات اس کو پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہماری نظر میں بلندی کیا ہے؟ انسان کس کو بلندی سمجھتا ہے؟ جس کے پاس بہت ساری دولت ہو، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، یا پھر جس کے پاس کوئی ہنر ہو، تعلیم ہو۔ انسان کتنا کم عقل ہے جو اتنی بڑی ذات کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں پر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بلند ہوں، اپنے رتبے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، یا پھر اپنے علم کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے۔ ان چھوٹی چیزوں کے ذریعے اپنی بلندی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی ہی عطا کردہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بلند ہے، جیسے کہ جس طرح سے وہ تکلیف ہٹانے والا ہے ویسا کوئی ہٹا نہیں سکتا، جیسی وہ مدد کرنے والا ہے ویسی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جیسی وہ رحمتیں بھیجنے والا ہے ویسی کوئی بھیج نہیں سکتا۔ وہی برکتیں ڈالنے والا ہے، نفع پہنچانے والا، نقصان دینے والا، روکنے والا، عطا کرنے والا، درجات میں بلندی عطا کرنے والا، تو ویسی کوئی ذات نہیں ہے ایسے کہ افعال کرنے والی۔ سورۃ ہود میں فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے افعال کی بلندی یہ ہے کہ اس کے افعال کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کی مرضی ہر طرح سے چل کر ہی رہتی ہے۔ اللہ کی ذات کی بلندی ہے کہ اس کی کلمات یعنی اس کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ سورۃ لقمان میں فرمایا اور اگر زمین پر جتنے درخت ہیں قلم ہوں اور سمندر سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندروں سے بھی بھر دیا جائے تو اللہ کی کلمات کبھی ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ اپنے رتبے میں، اپنے غلبے میں بھی بلند ہے۔ سورۃ زمر میں فرمایا پاک ہے وہ اللہ اکیلا، بہت زیادہ غلبے والا۔ سورۃ یاسین میں فرمایا بے شک جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا غلبہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ سورۃ فاطر میں فرمایا اور نہیں کوئی چیز عاجز کر سکتی اللہ کو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، بے شک وہ ہمیشہ جاننے والا اور قادر ہے۔ وہ ایسی بلند ذات ہے جس جیسی کوئی ذات نہیں، جیسے کہ سورۃ شورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بلند ہے اور بلندی سے کچھ اتارتا بھی ہے۔ کیا اتارتا ہے؟ فرشتوں کو زمین کی جانب اتارتا ہے۔ سورۃ نحل میں فرمایا وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی کے ساتھ بھیجتا ہے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھ سے ڈرو۔ اسی طرح سے اپنی کتابیں، اپنا کلام بھیجتا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اس سے پہلے کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو ہدایت کے طور پر نازل کیا اور اتارا فرق کرنے والی کو، یعنی کہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کی سب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔
آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو خود بھی بلند ہے اور ہمیں بھی بلندی عطا کرنے والا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ کس کے ذریعے؟ اپنے کلام کے ذریعے۔ جو اللہ کے کلام کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو آگے پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بلند مقام رکھنے والا ہے۔ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ چھوٹوں کو کیوں بلند کریں اپنی زندگی میں، اور چھوٹوں کی زندگیوں میں اپنی بلندی کیوں چاہیں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ العلی، الاعلی، المتعال کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی بلندی کا احساس دل میں آئے گا، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی آئے گی، یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب مجھ سے بلند ہے، وہ پورے غلبے والا ہے، وہ جو چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ڈر بھی آئے گا، لوگوں کی اور اپنی ذات کی بلندی سے چھٹکارا ملے گا، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ کی ذات کی بلندی کو تسلیم کرنا ہے دل سے، اللہ کی حمد و ثنا اس کی بلندی کو ذہن میں رکھ کر کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے صبح شام کے اذکار میں، اور اسی طرح سے نماز کے بعد کے اذکار میں، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ذکر ہے۔ خود کو بلند تصور نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اللہ کے احکامات کے معاملے ہوں یا اس کی مخلوقات کے معاملے ہوں، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پاس جو بھی چیز ہے جس نے مجھے بلندی عطا کی ہے وہ سب وقتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی ہی عطا کردہ ہے، وہ جب چاہے اس کو میرے سے چھین سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے کلام سے جڑنا ہے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندی حاصل ہو۔ اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی نیت کرنی ہے۔ صرف اللہ کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، چھوٹی کمتر مخلوقات کی نظروں میں نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو کہ وہ بیان کرتے ہیں اس سے بڑا پاک ہے، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی پاکی ہے، ورضا نفسہ، اس کے نفس کی رضا کے برابر، وزینت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔